الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے عید ہوتی، ہر قوم کے لیے خوشی کا تہوار ہوتا ہے. وہذا عیدنا، اور یہ ہمارا خوشی کا دن ہے، یہ ہمارا ایک اسلامی تہوار ہے. جبکہ دیگر جو اقوام ہیں ان کے لیے عید تو ہوتی ہے، خوشی کے تہوار بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی تہوار ہیں وہ کسی نہ کسی ماضی کے واقعے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. ہماری عید اور ان کی عید میں یہی بنیادی فرق ہے کہ وہ ماضی کی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو اس پر انہیں عید رکھ دی. بقول عیسائیوں کے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو ہوئی، اگرچہ تاریخی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے، لیکن وہ اس کے قائل ہیں. تو انہوں نے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے، عید کا دن رکھ دیا. اور اسی طرح جو یہودی ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب نجات ملی اور فرعون غرق ہوا تو انہوں نے اس کو طے کر دیا کہ یہ ہماری عید کا دن ہے. گویا کہ وہ ماضی میں ایک واقعہ پیش آیا ہزاروں سال پہلے، تو انہوں نے اسی کو عید کا دن مقرر کر دیا. جبکہ مسلمانوں کی جو عید ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. مسلمانوں کی عید کو وابستہ کیا مسلمانوں کے عمل کے ساتھ کہ عمل کریں پھر خوشی کا دن ہے، پھر خوشی منانے کے مستحق ہیں. عمل کریں کہ پہلے رمضان کے روزے رکھیں، 30 روزے، اور ایک اہم عبادت جس میں کس قدر مجاہدہ بھی ہے. چلیں ابھی تو سردیوں کے روزے تھے، تھوڑے آسانی سے گزر گئے، لیکن یہ تو سرکل چلتا رہتا ہے، گھومتے رہتے ہیں. چند سال پہلے ہی گرمیوں کے روزے تھے، سردیوں کے روزے ہوں پھر بھی مشکل ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک پابندی ہے. پابندی میں ایک مشکل تو ہوتی ہے، بہرحال چاہے 2 رکعت ہی نماز کیوں نہ پڑھنی ہو فجر کی، پابندی تو ہے نا، پابندی تو کرنی ہے. تو ایک عمل کروایا گیا پہلے، اور عمل کے بعد پھر عید کا دن رکھا گیا. اور جو مشہور حدیث ہے جو رمضان المبارک میں کئی مرتبہ آپ نے سنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. یہ جو فرحۃ عند فطرہ ہے نا، اس کا ایک مشہور معنی تو یہی ہے کہ افطاری، ایک خوشی افطاری کے وقت ہوتی کہ اللہ پاک نے صائم کے لیے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں رکھی ہیں. ایک خوشی افطاری کے وقت. اب افطاری میں کھانا کھانا ہوتا ہے نا، تو بندہ تو سارا سال کھانا کھاتا ہے، لیکن سارا سال کھانا کھانے میں وہ خوشی نہیں ہوتی جو افطاری کے وقت کھانا کھانے میں خوشی ہوتی. ایک تو اس کا مشہور معنی یہی ہے. دوسرا اس کا معنی علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ فطر سے مراد عید الفطر ہے،
کہ ایک خوشی عید الفطر کے دن، کہ عید الفطر کے دن بندہ ایک خوشی محسوس کرتا ہے، خاص طور سے روحانی طور پر، کہ جیسے یہ جو روزے ہیں نا، روزے یہ ایمان والوں کی روحانی اوور ہالنگ ہوتی ہے اس میں، کہ جب دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے نا، وہ زنگ اترتا ہے، جو بندہ بھول جاتا ہے کہ اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت رکھی ہے کہ جس میں تصور ہی ہے کہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک گھر میں کوئی نہیں، کمرے میں کوئی نہیں ہے، بندہ وضو کر رہا ہے، پانی اندر اتار سکتا ہے حلق میں، اس قدر تصور بندے کا، اس قدر ایمان، اتنا بندے کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے ہم ایمانی طور پر بہت کمزور ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ سے کم ڈرتے ہیں، لیکن یہ روزے میں پتہ چلتا ہے کہ پھر بھی اللہ کا ڈر ہے۔ دیکھو نا کہ بندہ کلی کر رہا ہے اور ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتار رہا، کیسا اللہ قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ پتہ لگتا ہے جب بندہ وضو میں کلی کر رہا ہوتا ہے کہ کلی حلق سے نیچے اترنی ہے، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں اتارتا، بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب قریب ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں۔ یعنی اس گئے گزرے دور کے اندر ہماری ایسی خستہ حالت ہے ایمان کی، پھر بھی اللہ کا تصور مسلمانوں میں ہے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا، اس کے اندر اتنا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اب جن حضرات نے خاص طور سے اس عبادت کو سر انجام دیا ہو، ایک تو وہ بزرگ حضرات ہیں جن کو رخصت ہے، جن کے لیے حکم بھی دوسرا ہے کہ جو مریض ہیں تو وہ فدیہ ادا کر دیں، ایک تو معذور ہیں، بیمار ہیں، وہ ہیں۔ دوسرے یہ کہ جنہوں نے خدا نخواستہ سستی کی اس کے اندر، جو روزہ بغیر عذر کے جنہوں نے چھوڑا، اگرچہ اس پر وعیدیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اصل خوشی منانے کے وہ مستحق نہیں ہے۔ مستحق وہی ہے جو فطر ہے نا، فطر کا معنی افطار، تو جس نے پہلے بھی افطار کیے ہیں اس کو کس بات کی خوشی؟ روزے اس نے رکھے نہیں، اس کے لیے کون سی عید الفطر؟ عید الفطر کا معنی یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کے لیے افطار کا دن، کہ آج افطاری کرو، آج روزہ رکھنا حرام ہے۔ کوئی بندہ تقوی میں آ کے روزہ رکھے تو حرام اور ناجائز کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ یہی ایک ایمانی قوت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک دن بھوکا رکھا تو بھوکا رہنا فرض عین، اور اب کیا ہے کہ اب کھانا پینا حرام، کھانا پینا چھوڑنا حرام۔ ایک دن گزر گیا، آج عید الفطر ہے، کل 30واں روزہ تھا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت حکم تھا کہ روزہ رکھنا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیا، اب حکم ہے کہ کھانا پینا ہے، کھانا پینا ہے، اب اگر چھوڑیں گے تو ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی عطا فرمائی، اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ دو خوشیوں کا خود کہہ رہے ہیں کہ دو خوشیاں، ایک عید الفطر کے دن اور دوسری جب تم سے مجھ سے ملو گے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں جو بندہ رب سے گمان رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدھی خوشی ہمیں دی، عید الفطر کے دن ہمارا دل مسرور ہے، افطاری کے وقت خوشی محسوس کی، تو دوسری پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ تو اس کا معنی ہوا کہ عید جو اہم تہوار دیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ اب عید کے دن جو اہم ترین عبادت ہے، خوشی کا موقع ہے نا، خوشی کے موقع میں دل نرم ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کو بنایا ہے نا، وہ فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت کے عین مطابق ہے کہ اب عید کے دن کیا ہوتا ہے کہ دل نرم ہوتا ہے۔ تو عید کے دن سب سے اہم ترین عبادت صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، کیونکہ جب ایک بندہ ایک جگہ پہ رہتا ہے، معاشرہ ہے، معاشرت ہے، ہر انسان بشر ہے، خاندان کے اندر کتنے مسائل ایسے ہوتے ہیں
کتنے مسائل ایسے ہوتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک جگہ بھائی رہتے ہیں، بھائی بہن اکٹھے رہتے ہیں، تو مسائل تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ جو شریعت نے یہ احکامات دیے ہیں، یہ کیوں دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہی جانتے تھے کہ یہ نوک جھوک چلتی رہنی ہے، تو پھر صلہ رحمی کے اس قدر فضائل بتلا دیے، صلہ رحمی کے یہ فضائل ہیں، صلہ رحمی کو واجب کر دیا کہ صلہ رحمی کرنا واجب ہے، اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ لیس الواصل بالمکافی، کہ جو عدلے کا بدلہ دے یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ عدلے کا بدلہ، وہ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے، وہ ملیں گے تو ہم ملیں گے، کہا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ وہ تعلق توڑے، وہ تانے دے، وہ سوئیاں چبوئے، اور تم کیا اس سے ملو۔ حضور فرماتے ہیں یہ ہے صلہ رحمی۔ اور اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو، میری عمر دراز ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ فضائل بھی بتلا دیے، ایک واجب اپنی جگہ ہے، اگر قطع تعلقی کریں گے وہ حرام اور ناجائز ہے، لیکن اگر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے فضائل بھی ہیں، یہ انعامات بھی دیے جائیں گے۔ تو خاص طور سے ایسا موقع کہ جس میں سب ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، سب کے دل نرم ہوتے ہیں، تو اس میں بندہ کوشش کر کے پہل کرے، پہل کرنی چاہیے کہ چلو ممکن ہے کہ اگلے بندے کے دل میں وہ بھی انتظار میں بیٹھا ہو، تو بندہ یہ نہ کرے کہ چلو میں بھی انتظار کرتا ہوں، یہ تو پھر وہی عدلے کا بدلہ ہو گیا نا۔ تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ پچھلے جو بھی تنازع تھے، جو بھی مسئلے مسائل تھے، بندہ ایک مرتبہ کیا کر لے کہ وہ ختم کر دے۔ کیوں کہ یہ پھر مسئلے ہونے ہیں، یہ مسئلے مسائل تو پھر ہونے ہیں، پھر رمضان کا مہینہ آنا ہے، پھر عید آنی ہے، بلکہ عید ایک کے درمیان میں پھر آ جانی ہے۔ تو عید کے دن کی، خاص طور سے عید الفطر کے دن، چلو عید الاضحیٰ میں تو سب سے بڑی عبادت قربانی کی ہوتی ہے، لیکن عید الفطر کے دن اگرچہ اس کو صراحتاً اس طرح سے نہیں کہا گیا کہ صراحتاً کہ یہ کوئی اسی دن کی عبادت ہے، کیونکہ صلہ رحمی تو ہر روزانہ کی چیز ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا جس کا مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ بندے کے لیے جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے کہ وہ 3 دن تک قطع تعلقی کرے، خاص طور سے کس سے؟ رشتہ داروں سے، کہ 3 دن تک قطع تعلقی کرے۔ ویسے تو کسی مسلمان سے بھی جائز نہیں ہے 3 دن تک ترک تعلق، لیکن رشتہ داروں سے تو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر شریعت پھر یہ بھی کہتی ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا مزاج ہی ایسا عجیب سا ہوتا ہے کہ جناب وہ قریب جائیں گے تو نقصان ہی پہنچائیں گے، تو یہاں شریعت نے یہ بھی سہولت دی ہے کہ بس سلام کر لو، سلام کر لو، السلام علیکم، خیریت سے، بس خلاص۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ گھل مل جاؤ، کیونکہ شریعت ہمارا نقصان بھی نہیں کرنا چاہتی، ہر ایک کے ساتھ گھلنے ملنے کی شریعت دعوت نہیں دے رہی۔ جس قدر بندہ اہتمام کر سکے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر بندہ جان رہا ہوتا ہے کہ یار میں اپنا دفاع کتنا کر سکتا ہوں، یا اگلے کی نیچر کیا ہے، اس نے کوئی نقصان پہنچانا ہے، تو لہذا بندہ پھر بچ کے رہے، لیکن قطع تعلقی نہ کرے۔ ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کے کم سے کم سلام کر لے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ سلام کر لینا وہ قطع تعلقی کرنے والا نہیں ہے، جو آگے جواب نہ دے سارے کا سارا وبال اس پر چلا جائے گا۔ تو اس لیے ایسے موقع پر ایسی عبادت کی خاص طور سے اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جس میں بندوں کے دل نرم ہو۔ اسی طرح جو اس مہینہ جو شوال کا مہینہ شروع ہوا، اس میں ایک اور عبادت بھی ہے کہ وہ ہے 6 روزے رکھنا، کہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے پوری زندگی بھر روزے رکھے، یعنی کہ رمضان کے 30 تو بندہ رکھتا ہی ہے، اور ساتھ 6 ملا لیں گے تو 36 ہو جائیں گے، اور کم سے کم جو ایک نیکی کا اجر ہے وہ ہے 10 گنا، تو 36 کو 10 سے ضرب دیں گے تو یہ پورے سال کے جو 365-66 دن بنتے ہیں یہ اتنے دن بن جائیں گے۔ تو ہر سال کا بندہ یہ معمول بنا لے کہ رمضان کے روزے تو اس نے رکھے ہی رکھے، ساتھ 6 روزے اور ملا لے تو یہ 36 روزے پورے کر لے۔ اور پھر یہ جو 6 روزے ہیں اس میں ضروری نہیں کہ بندہ جو ہے نا مسلسل رکھے،
بلکہ وقفے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں، ہفتے میں 1 رکھ لے، 2 رکھ لے، پھر اگلے ہفتے میں 1-2 رکھ لے۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے پورا کرنا، یہ اگر بندہ کرے گا تو اس فضیلت کو پائے گا۔ اسی طرح بعض خواتین یہ بھی مسئلہ پوچھتی ہیں کہ ان کے چونکہ روزے رہ جاتے ہیں رمضان کے اندر، تو اگر وہ اپنے وہ والے رمضان کے روزے رکھیں اور ساتھ ان 6 کی بھی نیت کر لیں، شوال کے جو روزے ہیں نفلی روزے، تو کیا دونوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جب 2 عبادات ہوں نا جن کی جنس ملتی ہو، مثلا سارے نفلی کام ہیں، نفلی کام جیسے بندہ 2 نفل پڑھتا ہے نا، 2 نفل میں بندہ نیت کرتا ہے کہ یہ 2 نفل صلاۃ الحاجت بھی ہیں، یہ 2 نفل تحیۃ المسجد بھی ہیں، تحیۃ الوضو بھی ہیں، 2 نفل شکرانے کے بھی ہیں، یعنی 4-5-6 نیتیں کر لیں، کیونکہ یہ سارے کام نفلی ہیں، مستحب ہیں، تو سب کی نیت ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ جو عورتوں نے روزے رکھنے ہیں تو وہ تو ان پر فرض ہیں، اور یہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ نفل ہے، تو اس وجہ سے ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے رمضان کی قضا کے روزے رکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائیں گے، اور چونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمت کمزور پڑ جاتی ہے، تو وہ ابھی شوق میں یہ 6 روزے تو رکھ لیں نفلی، اور بعد میں وہ نہ رکھے جائیں، وہ تو فرض ہیں، تو فرض کو مقدم کرنا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے جس بندے کے ذمہ قضا نمازیں ہوں تو وہ نفلوں کے بجائے قضا نمازیں پڑھیں، جو نمازوں کے بعد نفل رکھے گئے ہیں نا، تو ان نفلوں کے بجائے قضا نمازیں پڑھیں، کیونکہ قضا نماز کا پڑھنا تو فرض ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کی یہ بھی اہم عبادت ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے، اور جس طرح رمضان کے اندر اللہ پاک نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، بندہ کوشش کرے کہ ان کو کسی درجے میں جاری رکھے، جیسے تلاوت قرآن پاک ہے، نوافل ہیں، کسی قدر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا سال جاری رکھے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزر جائے اس کا سارا سال اچھا گزرتا ہے، کیونکہ رمضان کا اثر باقی سال پر بھی پڑتا ہے۔ تو یہ اہتمام اور کوشش بھی کرنی چاہیے، چونکہ کل ہم نے بڑی تاکید اعلان کیا تھا کہ پورے وقت پر جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو میں عید کی نماز کا طریقہ بتلا دیتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ عید کی نماز کھڑی کرتے ہیں۔ کہ عید کی نماز یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، البتہ اس میں 6 زائد تکبیریں، اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ ذرا مناسب نہیں ہوتا نماز کے اندر دائیں بائیں دیکھنا، کہ حالانکہ آسان سی چیز ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بار بار سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر ایک تو خشوع خضوع کے منافی ہے، پھر بالکل غیر مناسب سی ہوتی ہے کہ بندہ دائیں بائیں دیکھ کے وہ کیسے کر رہا ہے، اور ممکن ہے دائیں بائیں والا بھی غلط پڑھا ہو، تو پھر تو دائیں بائیں بھی کیوں جانا ہے بھائی، پہلے ہی ہم اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ کہ جیسے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی ہے کہ پہلی جو تکبیر ہوتی ہے وہ تو ویسی تکبیر تحریم ہے، اللہ اکبر کہیں گے، یہ تو نماز شروع کرنا ہے، کوئی بھی نماز ہے چاہے نفل ہی کیوں نہ ہو، سب سے پہلا اللہ اکبر یہ تحریمہ کا ہوتا ہے، نماز شروع کرنے والا، اس کے بغیر تو کوئی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو جو پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر یہ تحریمہ کی ہے، جو کہا جاتا ہے 6 زائد تکبیریں وہ اس کے بعد ہیں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ تو پہلی تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی اور ثنا پڑھ لی، سبحانک اللہم، ثنا پڑھ لی۔ اس کے بعد امام پھر کہے گا، اب یہ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، ثنا جو پڑھنی ہے، نماز تو شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب کہے گا اللہ اکبر تو اب ہاتھ چھوڑ دینے، پھر دوبارہ اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دینے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر، اب چونکہ آگے فاتحہ وغیرہ ہے، نماز شروع ہونی ہے، تو اب جو ہے نا ہاتھ باندھ لیں گے، اور اسی طرح پھر یہ 3 زائد تکبیریں ہو گئیں۔ جب اگلی رکعت میں جائیں گے، دوسری رکعت میں، تو دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے ہے، رکوع سے پہلے 3 تکبیریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، ہاتھ چھوڑنے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دی، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دی، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دی، 3 ہو گئیں۔ اب چوتھی جو تکبیر ہے وہ تو رکوع کی ہے، وہ کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ اور ایک اور بھی گزارش ہے، کیونکہ جس طرح آپ بھول جاتے ہیں ہم بھی بھول جاتے ہیں، زائد تکبیریں سال بعد تو پڑھنی ہوتی ہیں، نعیم صاحب یہ ہو جاتا ہے بھائی۔ تو شریعت نے ایسا معاملہ کیا ہے کہ اگر اس میں چونکہ یہ واجب ہے
اور واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے، لیکن عید کی نماز میں سجدہ سہو بھی معاف کر دیا۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی ایسا معاملہ یعنی کہ اگر امام بھول کر تکبیریں بھول کے رکوع میں چلا جائے تو اس کو لقمہ بھی نہ دیں، بس سب ساتھ رکوع میں چلے جائیں، اور واجب چھوٹ گیا بعد میں سجدہ سہو نہیں ہے اس پر نہیں بھی کریں گے، نماز بالکل درست ہوگی۔ جب شریعت خود کہہ رہی ہے، یہ طریقے بھی شریعت نے بتایا نا، اور یہ بھی شریعت ہی کہہ رہی ہے کہ اگر یہ غلطی امام سے غلطی ہوگی رہ گئی تو نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو صفیں سیدھی فرمائیں، انشاءاللہ جماعت کھڑی کرتے ہیں۔